فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ کتاب مالی السبتین کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ 7ویں مجلس ہے، صفحہ نمبر 45 پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شجاعت حسینیہ۔ شجاعت چونکہ آپ کو وراثت میں ملی تھی کا عالم یہ تھا کہ بقول مورخین واقع کربلا سے قبل لوگ شجاعت حیدریہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن واقع کربلا کے بعد لوگ شجاعت حیدریہ کو بھول گئے تھے اور اپنے باہمی مکالمات میں شجاعت حسینیہ کو بطور ضرب المثل پیش کیا کرتے تھے۔ جس طرف رخ کرتے تھے کشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے، کھوپڑیاں اڑتی پھرتی تھیں، جسم گرتے تھے اور کلائیاں بکھرتی تھیں۔ میدان کربلا میں تڑپتے جسم، بکھری کلائیوں اور پھڑکتے لاشیں نظر آتے تھے۔ یہ وہ حیران کن شجاعت تھی جس نے ہر ذی ہوش کو انگشت بدا کر رکھا تھا۔ بڑے بڑے نامی گرامی سورما آئے لیکن واصل جہنم ہوئے۔ جہاں رک جاتے تھے مجال ہے جو قدم میں لغزش آ جائے یا ہاتھ کانپ جائے، مارتے مارتے قلب لشکر پر جا پہنچتے۔ جب ان میں سے کوئی بھی مقابلی کتاب نہ لا سکا تو میمنہ پر حملہ کیا اور وسط لشکر میں جا دم لیا۔ جب وہ بھاگے تو میسرہ پر حملہ کیا۔ میدان کربلا کی زمین یزیدیوں کے نجس خون سے سرخ ہو گئی۔ 10,000 سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ زخموں کی تعداد تو اس سے کہیں زیادہ تھی۔ بخدا میں نے ایسا شجاع کبھی نہیں دیکھا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ بخدا میں نے ایسا شجاع کبھی نہیں دیکھا کہ جس کے بیٹوں کے اہل بیت اور اصحاب کی لاشیں اس کے سامنے ہوں اور حملے کی شدت، دل میں اطمینان اور پیش قدمی کی جرت ایسی ہو جیسی فرزند زہرا کی تھی۔ بخدا نہ تو کوئی اس سے قبل اور نہ اس کے بعد میں نے اس جیسا دیکھا۔ اگرچہ یزیدی حملہ تو کرتے تھے لیکن جب غریب زہرا جوابی حملہ کرتا تھا تو اس طرح دور بھاگتے تھے جس طرح بکریوں کے ریوڑ پر بھیڑیے کا حملہ ہو۔ عمر سعد نے اپنی فوج میں سے 30,000 کو علیحدہ کیا، انہیں 4 حصوں میں بانٹا، 4,000 تلوار باز کو سامنے رکھا، بقیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو دائیں طرف نیزہ زنی پر، ایک حصے کو بائیں طرف سنگ اندازی پر اور چوتھے حصے کو عقب سے تیر اندازی پر مامور کیا، لیکن کسی کی پیش نہیں جاتی تھی۔ آپ جب حملہ کرتے تھے تو یزیدی ٹڈی دل کی طرح بکھر جاتے تھے۔ آپ پھر اپنے مرکز پر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور خیام کی طرف دیکھ کر باواز بلند لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے تھے تاکہ مستورات سن لیں اور انہیں حوصلہ رہے کہ ابھی تک زندہ ہیں۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دوران جنگ غریب زہرا کو یزیدی صفوں میں گھستے دیکھا۔ آپ کی ریش مبارک رنگین تھی۔ تیر اندازی نیزوں اور تلوار کی ضربات سے زرہ پر خون کی ایسی تہ جڑی ہوئی تھی کہ زرہ نظر تک نہ آتی تھی۔ اعلام الورا میں ہے کہ جسم مقدس میں اٹک جانے والے تیر اس قدر تھے کہ دور سے تیر اس طرح سے نظر آتے تھے جس طرح خارے پشت کے کانٹے۔ جب آپ تیروں سے نڈھال ہو گئے تو اپنے مرکز پر اس طرح آ کر کھڑے ہو گئے جس طرح تھک گئے ہوں۔ عمرائے شام میں سے تمیم ابن قحطبہ سامنے آیا اور کہا، اے فرزند علی، اس 30,000 کے لشکر سے تنہا کب تک لڑو گے؟ آپ کے بیٹے، بھائی اور انصار سب
سب قتل ہو گئے۔ امام حسین نے جواب دیا، کیا میں تم سے لڑنے آیا ہوں یا تم مجھ سے جنگ کرنے آئے ہو؟ کیا میں نے تمہاری راہ روکی ہے یا تم نے میری راہ روکی ہے؟ میں نے تمہارا پانی بند کیا ہے یا تم نے مجھے مائے کم سن بچوں کے پانی سے محروم کر رکھا ہے؟ تم نے میرے چاند سے بیٹے زور قمر بھائی اور میرے جانثار قتل کر دیے، اب میرے جینے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ اس خبیث نے کہا کہ اب زیادہ باتیں نہ کرو، آگے بڑھو ذرا، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ میں کتنا خم باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آواز بلند تکبیر کہی اور ایسا وار کیا کہ اس تمیم ملعون کے ساتھ 50 یزیدی ایک ہی وار میں کٹ گئے اور یزیدی گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ یزید الطبحی نے چیخ کر کہا، بزدلوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ہزاروں کی تعداد میں ہو اور ایک کے مقابلے میں جم کر لڑ نہیں سکتے؟ یہ ظالم اپنی شجاعت میں معروف عرب تھا۔ جب یہ آگے بڑھا تو تمام یزیدی خوش ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا، ظالم، تو میرے مقابل آ رہا ہے حالانکہ تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس ظالم نے کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھا۔ مظلوم کربلا نے اس کے وار سے پہلے ایک ضرب سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کبریت احمر میں ابن ابی جمہور سے مروی ہے کہ مظلوم کربلا بعض ایسے افراد کو جو ان کی تلوار کی زد میں ہوتے تھے قتل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بد نصیب متعدد بار حملہ کر کے آگے آ جاتے تھے، لیکن امام حسین ہر مرتبہ انہیں بچاتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، جس کسی کے صلب میں مجھے تا قیامت ایک بھی مومن نظر آتا ہے میں اسے قتل نہیں کرتا۔ جناب سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم عاشور میں نے کتنے افراد کو دیکھا جو میرے بابا پر بڑھ کر کبھی نیزہ اور کبھی تلوار سے حملہ کر رہے تھے، لیکن میرے بابا ان پر نہ حملہ کرتے تھے اور نہ ہی انہیں قتل کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نسل میں محبان اہل بیت تھے۔ یوم عاشور کے پورے جنگ میں غریب نینوا اور آپ کی طرف سے جنگ کرنے والے ہر خرد و کلا کا نعرہ یا محمد تھا۔ صاحب جواہر نے کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ دشمن سے جنگ میں اہل حق کے پاس ایک ایسا علامتی نعرہ ہونا چاہیے جس سے ان کی پہچان ہو۔ اسی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے معاویہ ابن وہب کو فرمایا کہ ہمارا سلامتی نعرہ یا محمد ہے۔ پھر آپ نے مختلف جنگوں میں علامتی نعرے بتائے اور اسی ضمن میں فرمایا کہ فرزند رسول کا کربلا میں علامتی نعرہ یا محمد تھا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم بلا مبالغہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میدان کربلا میں امام حسین نے شجاعت کی وہ مثال قائم کی ہے جس کے مقابلے میں تاریخ عالم کے پاس کوئی مثال نہیں۔ اگر تاریخ شجاعت و ہمت کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف شجاعت حسینیہ ہے، لیکن غریب زہرا کی شجاعت نے وہ صرف اور صرف شجاعت حیدریہ ہے، لیکن غریب زہرا کی شجاعت نے شجاعت حیدریہ پر بھی خط تنخیص کھینچ دیا ہے۔ کہاں علی کی جنگیں اور کہاں جنگ شبیر۔ حضرت علی جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ میری پشت پر ہزاروں جانثار موجود ہیں، لیکن نواسہ رسول نے تنہا ہزاروں سے جنگ کی اور انہیں معلوم تھا کہ میری پشت پر بیمار سجاد اور بے سہارا مستورات کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب جنگ میں جاتے تو ان کی اولاد محفوظ ہوتی تھی، لیکن امام حسین جب میدان میں آئے تو میدان ان کے بیٹوں، بھانجوں، بھائیوں اور بھتیجوں کی لاشوں سے سرخ تھا۔ حضرت علی جب جنگ کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال نہیں ہوتے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام جب میدان میں آئے تو کسی طرف سے کمسن سکینہ کی آواز آتی تھی، یا ابنا العطش قد قتلنی، کسی طرف سے کسی ماں کی آواز آتی تھی و ابنا، اور کسی طرف سے کسی بہن کی آواز آتی تھی و اخا۔ حضرت علی
تازہ دم ہو کر جنگ کرتے تھے، لیکن غریب کربلا نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں جنگ کی۔ ابن حجر نے سوائق المحرقہ میں لکھا ہے کہ اگر یزیدی مسلمان فرزند رسول پر پانی بند نہ کرتے تو ان کے بس میں نہ تھا کہ وہ فرزند رسول کو شہید کر دیتے، کیونکہ حسین وہ بہادر تھا جو نہ تو جنگ سے منہ موڑنے والا تھا اور نہ قدم اٹھانے والا تھا۔ یہ اس باپ کا بیٹا تھا جس نے جنگ بدر میں سفیانی لشکر کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اس کے بعد 8ویں مجلس ہے، صفحہ نمبر 52، ہیڈنگ زخموں کی تعداد۔ مناسب ہوگا کہ اگر اس مجلس میں ہم ان زخموں کی تعداد دیکھ لیں جو فرزند رسول کے تن نازنین پر پڑے تھے۔ ابو مخنف کے مطابق آپ نے جب حملہ کیا دائیں اور بائیں 2 طرف سے کشتوں کے پشتے لگا دیے تو شمر نے عمر سعد سے کہا کہ سرکار یہ تو ایک آدمی بھی نہیں چھوڑے گا۔ عمر سعد نے کہا کوئی تدبیر تو بتاؤ، کیا کیا جائے؟ شمر نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ سامنے سے تلوار باز ہو، ایک حصہ دائیں طرف سے نیزہ باز ہو اور ایک حصہ بائیں جانب سے مسنگ اندازی جانب سے ایک حصہ بائیں جانب سے سنگ اندازی کرے اور چوتھا حصہ عقب سے آتش بازی اور تیر اندازی کرے۔ جب تک ہم اسے چاروں طرف سے نہیں گھیر لیتے اس وقت تک یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے گا۔ عمر سعد نے کہا آپ کا مشورہ درست ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اب کسی طرف سے تلوار کا وار ہوتا، ابھی اس سے نہیں سنبھلتے تھے تو دائیں طرف سے نیزے کی آنی پڑتی تھی، ابھی اس سے بھی نہیں نمٹتے تھے کہ بائیں طرف سے پتھروں کی بارش سے حفاظت کا خیال آتا تھا، ابھی اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے کہ عقب سے آتشی تیروں سے آگ کے شعلے بھڑک کر آ جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 1900 زخم تھے، ایک روایت کے مطابق 4000 زخم تیروں سے تھے، 180 زخم نیزہ اور تلواروں کے تھے۔ مشیر الاحزان کے مطابق زخموں کی تعداد شمار سے باہر تھی، اور قمقام کے مطابق آپ کے جسم پر اتنے تیر پیوست ہوئے تھے کہ دور سے پرندے کی طرح سے نظر آتے تھے۔ کسی مورخ نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی زخم پشت پر ہو، تمام زخم جسم کے اگلے حصے پر تھے۔ جب آپ زخموں سے بے تاب ہو گئے تو کچھ وقت آرام کرنے کی خاطر سستانے کے لیے رکے۔ اسی حالت میں ایک پتھر آپ کی پیشانی پر پڑا، آپ نے رومال نکال کر خون کو صاف کرنا چاہا، ابھی صاف نہیں کر پائے تھے کہ ایک زہر آلود شعبہ تیر آیا اور آپ کے سینہ بیکینہ پر آ کر لگا۔ بعض مورخین کے مطابق یہ تیر آپ کے دل میں پیوست ہوا، آپ نے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھا، سرسوئے آسمان بلند کیا اور عرض کیا اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایسے شخص کے در پہ قتل ہیں کہ اس کے سوا روئے عرض پر کوئی دختر نبی کا فرزند نہیں ہے۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور سامنے کی طرف سے نکالنا چاہا، لیکن نیزے کی نوکوں کے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے تیر نہ نکل سکا۔ چنانچہ آپ زین پر جھکے اور پشت کی طرف سے تیر کو نکالا تو خون پر نالے کی مانند پھوٹ پڑا۔ آپ نے دونوں ہاتھ زخموں سے آگے رکھ دیے، جب دونوں خون سے لبریز ہو گئے تو آپ نے خون کو سوئے آسمان اچھالا، از روئے روایت خون کا ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ آسمان پر یہ سرخی شہادت حسین سے قبل کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد صدیوں سے خون حسین کی یہ سرخی موجود ہے۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ زخم کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، جب خون سے پر ہو گئے تو اپنے سر اور ریش مبارک کو خضاب کر کے فرمایا میں اپنے خون سے رنگین اس طرح اپنے نانا کی ملاقات کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ اے رسول خدا آپ کی امت نے مجھے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے کہ میرا سلام ہو اس پر جس کے دل سے ملنے والی رگ کٹ چکی تھی، اور وہ رگیں ہوتی ہیں جس سے براہ راست رابطہ دل سے ہوتا ہے۔ اس تیر کے بعد آپ جنگ کے قابل نہ رہے، لیکن جو بھی آپ کو گھوڑے سے اتار کر
اتارنے کی خاطر آتا تھا، مروب ہو کر واپس چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ مالک ابن یسر کندی آیا۔ اس کے بعد نویں مجلس کا آغاز ہے۔ ہیڈنگ ہے زین ذوالجناح سے زمین کربلا پر آمد۔ صفحہ نمبر 56۔ مورخین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آپ زین ذوالجناح سے خاک کربلا پر کب آئے۔ ابن طاؤس نے لحوف میں لکھا ہے کہ جب آپ زخموں سے چور ہو گئے اور جسم اقدس کا کوئی حصہ تیروں سے خالی نہ رہا تو صالح ابن وہب نے آپ کے پہلو میں ایک نیزہ مارا جس سے آپ زین پر نہ سنبھل سکے۔ آپ زین سے جھکے، دائیں رخسار کے بل زمین پر آئے اور کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ شیخ صدوق نے امالی میں لکھا ہے کہ ابو ایوب غنوی کا وہی تیر جو آپ کے القوم مبارک میں پیوست ہوا تھا اور جسے آپ نے عقب سے نکالا تھا، اسی تیر کے بعد آپ زین پر نہ سنبھل سکے اور خاک کربلا پر آ رہے۔ ابو مخنف نے بتایا ہے کہ ابو ایوب غنوی کے تیر کے بعد دوسرا تیر خولی نے مارا تھا جو آپ کے گلوے نازنین پر آ لگا، جس کے بعد آپ زین ذوالجناح پر نہ سنبھل سکے، زمین پر آئے، کافی دیر تک خاک و خون میں کڑکتے بھی رہے اور بہنے والے خون کو لے کر اپنے چہرے اور سر پر خضاب کر کے فرماتے رہے ہاکذا القا ربی وجدی رسول اللہ۔ اسی حالت میں میں اللہ اور نانا رسول سے ملاقات کر کے اسے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کیا۔ مناقب ابن شازان میں ہے کہ نبی کونین نے فرمایا کہ میں اپنی چشم رسالت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین زخموں سے چور گھوڑے پر بیٹھا ہے، ایک ظالم نے تیر مارا ہے، میرا حسین زین ذوالجناح سے زمین پر آیا اور اس طرح ذبح کیا جا رہا ہے جس طرح کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ معدن میں مناقب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو ایوب غنوی نے آپ کے حلق مبارک پر تیر مارا، آپ نے بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، زین سے زمین پر آئے۔ نفس المحموم میں حمید ابن مسلم سے مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خز خالص سے جبہ پہن رکھا تھا، آپ نے مہندی سے خضاب کر رکھا تھا، زین سے اترنے کے بعد پیدل بھی سواروں کو تہہ تیغ کرتے ہوئے فرما رہے تھے اور میں سن رہا تھا، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہو؟ بخدا مجھے یقین ہے کہ تمہاری طرف سے کی جانے والی میری توہین کے عوض اللہ مجھے محترم بنائے گا، پھر تم سے میرا اس طرح انتقام لے گا کہ تمہیں احساس تک نہ ہوگا۔ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تمہارے درمیان ایسی تلوار چلے گی اور اتنا خون بہے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اس پر بھی اکتفا نہیں کرے گا، پھر تمہارے عذاب علیم میں کئی گنا اضافہ کر دے گا۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زین سے زمین پر آنے کے بعد بھی پیادہ ہو کر شہ سواروں کی طرح نبرد آزما رہے، شہ سواروں پر حملہ کرتے رہے اور کہتے، کیا مجھے قتل کرنے پر تم نے اتحاد کر لیا ہے؟ بخدا میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر اللہ اس قدر ناراض ہو جس قدر میرے قتل پر ناراض ہوگا۔ نفس المحموم میں ہے کہ جب شمر نے یہ حالت دیکھی اس نے شہ سواروں کو للکار کر پیادہ فوج کے عقب میں للکارا کہ پیادہ فوج کے عقب میں رہو تاکہ جو بھاگنے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو۔ پیادوں نے اتنی کثرت اور شدت سے تیر اندازی کی کہ آپ کا جسم مبارک تیروں میں چھپ گیا۔ قمقام میں ہے کہ عمر سعد ایک مرتبہ آپ کو شہید کرنے کی خاطر آگے بڑھا، آپ نے فرمایا، اے عمر سعد کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے قتل کرے گا؟ جو ہی آپ نے یہ فرمایا عمر سعد منہ پھیر کر پیچھے ہٹ گیا اور پھر اعلان کیا کہ جو بھی سر حسین لائے گا اسے 1000 درہم انعام ملے گا۔ پھر شمر نے للکارا اور کہا کہ تم پر لعنت ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ زخموں سے چور ایک کمزور اور ناتواں شخص کو قتل نہیں کر سکتے، آگے بڑھو۔ اب ہر طرف سے حملے ہونے لگے، کسی طرف سے وقفہ نہیں مل رہا تھا۔ زرعہ ابن شریک عقب نے
عقب سے آپ زرع ابن شریک کے عقب سے آپ کے بائیں کندھے پر وار کیا۔ زرع ابن شریک نے عقب سے آپ کے کندھے پر بائیں کندھے پر وار کیا۔ آپ نے پلٹ کر زرع کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ منتخب کے مطابق خولی نے آپ کے سینے پر نیزے سے وار کیا۔ نیزے کا پھل پشت کے پیچھے سے جا نکلا۔ خولی نے عقب کی طرف سے آ کر پشت سے آپ کے نیزے کو نکالا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ صفحہ نمبر 59 تک ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے، اور چونکہ اس کتاب میں کچھ مس پرنٹنگز ہیں اور بیچ میں صفحات خالی ہیں، اور ہماری بہت کوشش کے باوجود وہ صفحات ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ صفحہ نمبر 59 کے بعد 60 اور 61 مسنگ ہے، اور اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہم ان صفحات کو حاصل نہیں کر سکے، اس لیے ہم صفحہ نمبر 62 سے اپنی اس ریڈنگ کو کنٹینیو کریں گے۔ اور یہاں پہ 10ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 62، ہیڈنگ ثانیہ زہرا میدان کربلا میں۔ جس طرح نبی اکرم کو دعوت اسلام پر زخمی کیا گیا تھا اور پیشانی سے خون بہنے لگا تھا، اور آپ قرہ ابو قبیع میں ایک جگہ بیٹھے رہے تھے، آپ کی یہ حالت سن کر جناب امیر اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ تشریف لائے تھے اور آپ کے زخم پر مرہم رکھی تھی۔ پھر جب جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور فخر مریم جناب زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائی تھیں، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے اس آخری وقت میں جب آپ سنان ابن انس کے مسلسل واروں سے اٹھنے کے قابل نہ رہے، وا جدہ کی فریاد کی تو بنت زہرا سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آئیں اور فرمایا، کاش آسمان گر جاتا، کاش پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر عمر سعد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو دیکھ رہا ہے کہ ابا عبداللہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ عمر سعد نے منہ دوسری طرف کر لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی نے پھر فرمایا، اللہ تم پر لعنت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ طبری کے مطابق عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے قریب ہوا تو ثانیہ زہرا نے کہا، یا عمر ابن سعد یقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے عمر سعد، ابا عبداللہ شہید ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ مجھے آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا۔ بنت زہرا نے اس جملے کے بعد، میں نے دیکھا کہ عمر سعد کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا لیکن بنت زہرا کو کوئی جواب نہ دیا۔ تظلم الزہرا کے مطابق جب دختر زہرا نے خیام میں اپنے بھائی کی فریاد سنی تو غش کھا گئیں۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو باہر آئیں، چادر میں کبھی ٹھوکر کھا کے بیٹھ جاتی تھیں اور کبھی اٹھ کر چلنے لگتی تھیں۔ جب میدان میں آئیں تو دائیں بائیں دیکھا، ایک ٹیلے کے پہلو میں بھائی کو بحالت سجدہ دیکھا، زخموں سے خون پرنالے کی مانند بہہ رہا تھا۔ اپنے کو زخمی بھائی پر گرا دیا، گلے لگایا، زخموں کے بوسے لیے اور کہنے لگیں، انت الحسین اخی، انت ابن امی، انت نور بصری، میرا حسین بھائی تو ہے، میرا ماں جایا تو ہے، میری آنکھوں کا نور تو ہے، میرے دل کی دھڑکن تو ہے، ہمارا محافظ حسین تو ہے، ہماری جائے پناہ تو ہے، ہمارا غیرت پناہ تو ہے، ہمارا سہارا حسین تو ہے، محمد مصطفیٰ کا فرزند تو ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا تو ہے، فاطمہ زہرا کا سکون دل تو ہے۔ مظلوم زہرا نے بہن کے کسی بات بھی کبھی جواب نہیں دیا۔ بنت زہرا نے بہت کوشش کی لیکن جب کوئی جواب نہ ملا، صرف ایک مرتبہ امام حسین نے آنکھ کھولی، سر سے پاؤں تک بہن کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ثانیہ زہرا نے کہا، آپ کو نانا رسول کا واسطہ میرے ساتھ بات کریں، بھیا آپ کو امیر المومنین بابا کا واسطہ مجھ سے بات کریں، اے میرے دل کی دھڑکن بھیا آپ کو ماں زہرا کا واسطہ مجھے جواب دیں، اے میرے آنکھوں کے نور بھیا مجھ سے بات کریں، اے میری روح کے حصے مجھے جواب دو۔ اس وقت امام حسین نے آنکھ کھولی اور فرمایا،
بہن آج کا دن بہت سخت اور فراق کا دن ہے۔ جن کا نانا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا وہ میرے انتظار میں ہے۔ اتنا کہہ کر آپ کو غش آ گیا۔ بنت زہرا نے اپنا سہارا دیا، آپ پیچھے بیٹھ گئیں۔ امام حسین نے فرمایا زینب واپس خیام میں چلی جاؤ، میرے زخموں میں اضافہ ہو گیا ہے، میں سب کچھ تو برداشت کر رہا ہوں لیکن تیرا باہر آنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بنت زہرا نے عرض کیا بھیا بھلا کسی بہن کے دل سے پوچھو، کیا ایسے وقت کوئی بہن اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ تجھے نانا کی رسالت، بابا کی امامت اور ماں زہرا کی عصمت کا واسطہ، مجھے امام کی حیثیت سے واپس جانے کا حکم نہ دینا۔ آپ نے نانا سے کچھ وعدے کیے تھے اور مجھ سے میری ماں نے کچھ وعدے لیے تھے، اگر آپ اپنا وعدہ نبھانے کے پابند ہیں تو کیا مجھ پر ماں سے کیے گئے وعدے نبھانے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کاش آپ کی جگہ میں مر جاتی۔ جس بہن کا بھائی دم آخر دائیں بائیں دیکھ رہا ہو اور اس کی بہنیں اور بیٹیاں خیام کے اندر مجبور ہوں، بھلا وہ بہنیں آرام کر سکتی ہیں؟ انہی باتوں میں ایک چابک نے دختر زہرا کی پشت کا بوسہ لیا اور ایک انتہائی مکروہ آواز آئی، اب بس بھی کر، اٹھ جا یہاں سے، ہمیں نماز عصر بھی پڑھنی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ بی بی نے دونوں بازو پھیلا کر امام مظلوم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا اے دشمن خدا، تجھے میرے اس غریب اور تنہا بھائی کو قتل ہی کرنا ہے تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ جی بھر کر دیکھ لوں۔ شمر نے کہا تو نے ابھی تک جسے جی بھر کے نہیں دیکھا، اب چند لمحوں کے مہمان کو کیا دیکھے گی؟ بی بی نے فرمایا ظالم، تجھے کیا معلوم بہن کا دل بھائی سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ شمر نے اپنی طرف سے مرا مکافی کی کوشش کی لیکن جب بی بی بھائی سے جدا نہ ہوئی تو امام حسین نے فرمایا اے دکھی بہن مجھے چھوڑ دے، نانا میرے انتظار میں ہے۔ بی بی بھائی کا حکم سن کر بھائی سے علیحدہ ہو گئیں۔ اس وقت بی بی کے قمیص کا سامنے والا حصہ بھائی کے خون سے رنگین تھا اور پشت کا حصہ شمر کے تازیانوں سے لال ہو چکا تھا۔ شمر آگے بڑھا، مظلوم زہرا کے سینے پر سوار ہوا، پھر بحالت سجدہ کیا اور تلوار گردن پر رکھی۔ بنت زہرا نے تلوار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا اے دشمن خدا، ترس کھا، اس کی پیاس پر ترس کھا، اس کی تنہائی پر ترس کھا، سینہ بے کینہ تو نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے یہی وہ سینہ ہے جسے رسول عالمین چوم چوم کر سیر نہیں ہوتے تھے، یہی وہ سینہ ہے جسے جبرائیل جھلاتا تھا۔ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں اس آخری وقت میں اس کی سکینہ بیٹی کو بلا لوں، اسے آخری بوسہ دے دوں، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں، لیکن اس ظالم نے کوئی بات نہ سنی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پارٹ میں جو کہ پارٹ نمبر 4 ہوگا، 11ویں مجلس کا آغاز کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر ہوگا 68، ہیڈنگ ہوگی شہادت امام حسین علیہ السلام۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔